تو حضرت عمر نے اپنا واقعہ اسلام لانے کا خود ہی بیان کیا ہے کہ میں تلوار اٹھائے نکلا تھا جوش میں کہ جاؤں اور اس محمد کا آج کام تمام کر دوں، ختم کر دوں، تاکہ ہمارے خداؤں کا جو دین ہے وہ ویسے ہی برقرار رہے اور نیا دین مکہ میں آنے نہ پائے۔ وہ جب جا رہے تھے راستے میں بنو زہرہ ایک قبیلے کے شخص ہیں، وہ صحابی تھے، مومن تھے، انہوں نے دیکھا کہ عمر کہاں جا رہے ہیں، بہت غیظ و غضب میں ہے، روک کر کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس صحابی کا، یعنی دین سے پھرے ہوئے آدمی کا میں قتل کرنے جا رہا ہوں، حضور کا اشارہ کیا۔ تو اس صحابی نے دیکھا کہ ان کا ارادہ بڑا سخت ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کا راستہ روکنے کے لیے کہا کہ کیا ہوگا تمہیں قتل کر کے، کیا ملے گا؟ اس طرح ان کو ٹالنے لگے تو حضرت عمر اور غصے میں ہے، کہا لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو، تم بھی ہمارے آبا و اجداد کے دین سے پھر گئے ہو، میں تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا۔ تو وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا اس سے بھی تعجب کی بات میں نہیں بتاؤں تم کو، میں تو ہوا ہی ہوں، لیکن تمہارے گھر میں جا کر دیکھو تمہاری سگی بہن اور بہنوی بھی اسلام لا چکے۔ ان کو اتنا غصہ آیا، کہا میری بہن، ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوی حضرت سعید، یہ دونوں اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا پہلے میں اپنے گھر کا قصہ ختم کر دیتا ہوں۔ آئے تو اپنی بہن کے گھر، تو اس وقت ایک صحابی حضرت خباب، وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، یعنی حضرت عمر کی بہن اور بہنوی کو اندر قرآن پڑھا رہے تھے، حضرت عمر باہر کھڑے ہو کر سن رہے تھے۔ زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، بہن ڈر گئی اور بہنوی بھی ڈر گئے کہ عمر آئے، تو حضرت خباب کو پردے میں اندر چھپا دیا اور دروازہ زور سے کھولا۔ اندر جاتے ہی حضرت عمر کا جوش یہ تھا، کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تم لوگ دین اسلام میں آ گئے ہو، ہمارے آبا و اجداد کا دین چھوڑ چکے ہو، آؤ دیکھا نہ تاؤ، مارنا شروع کیا، اپنے بہنوی کو اتنا مارا، وہ بیچ بچاؤ کے لیے بہن آئی تو ان کو بھی مارا، ناک پھٹ گئی، مار مار کر کے زخمی کر دیا بہن کو بھی اور بہنوی کو۔ خود کو ترس آیا بعد میں کہ میں اپنی سگی بہن کو مارا اتنی۔ اس کے بعد تھک کر کے بیٹھے، پھر اٹھایا دونوں کو، کہا میرے آنے سے پہلے دروازے میں سن رہا تھا کوئی کلام یہاں پڑھ رہا تھا، کوئی کلام تم لوگ پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، وہ کلام کیا ہے سناؤ مجھ کو۔ ابھی حضرت عمر اتنا کہہ رہے تھے کہ وہ حضرت خباب جو پردے میں چھپے تھے باہر آ گئے، کہا میں سناتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تم یہاں کیسے؟ کہا جو کلام تم سن رہے تھے وہ میں ہی پڑھ رہا تھا۔ پھر حضرت خباب نے قرآن کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کی۔ قرآن کی آیتیں جب صحابہ پڑھتے تھے تو ایسا اثر ہوتا تھا کہ پتھر بھی ہل جائے۔ حضرت عمر سنتے گئے سنتے گئے سنتے گئے، اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آؤں گا۔ ان کی بہن اور بہنوی دونوں تھوڑا سا ان کو خوشی اس بات کی حاصل ہوئی کہ عمر کا دماغ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تب حضرت خباب جو وہاں تھے، گھر کے اندر موجود تھے، انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عمر رسول اللہ کا قتل کرنے نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کہ کل شام کو ہی میں نے رسول اللہ کو یہ دعا کرتے سنا تھا، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو فوقیت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عزت عطا کر عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ کہا میں نے کل رسول اللہ سے یہ دعا سنی ہے، ہو سکتا ہے وہ دعا آج ہو گئی ہے۔ تو عمر بن خطاب گئے، تلوار حمائل تھی، زید بن ارقم کے گھر میں چند صحابہ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے ہی صحابہ نے آتے ہوئے دیکھا سب کھڑے ہو گئے، کہا عمر بن خطاب آ رہے ہیں اور ساتھ میں تلوار بھی ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف ان کے سے 3 دن پہلے ایمان لائے ہوئے تھے اور رسول اللہ کے چچا تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ہی قرابت ایسی تھی کہ حضرت امیر حمزہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، ایک عمر کے تھے، اور دونوں نے ایک ہی خاتون کا دودھ بھی پیا تھا، چچا تھے، بھتیجے تھے، لیکن عمر ایک تھی
دونوں نے ایک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھی تھے. حضرت حمزہ بہت ہی سیریس تھے ان سب معاملات میں، دفاع ناموس رسالت پر. وہ کھڑے ہو گئے اور کہا عمر اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، استقبال ہے، اور اگر کوئی غلط نیت ہے تو حمزہ اس کے یہاں سے واپس جانے کے لیے کوئی راستہ چھوڑے گا نہیں. تو حضرت حمزہ کو کھڑے ہوتے دیکھ کر صحابہ نے خاموشی اختیار کی. عمر ابن خطاب آئے، تلوار تو تھی، حجرے میں آتے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تلوار رکھ دی اور کہا آپ جس دین کی دعوت دینے کے لیے کلمہ پڑھاتے ہیں وہ کلمہ مجھے بھی عطا فرمائے. قرآن کی چند آیتیں ہی سنی تھی اور اس کے بعد پورا دل بدل گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہیں مشرف اسلام کیا، جو صحابہ وہاں موجود تھے، یہ پہلا نعرہ تھا جو مکہ میں بلند آواز سے لگا تھا. صحابہ جوش میں نعرہ لگائے. عمر ابن خطاب کے ایمان لانے کی خوشی سب کو تھی. اب اس کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوا حضرت عمر کی طرف سے، جو ان کی اولیات ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں حضرت عمر کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احکام اسلام سیکھتے رہے. دین اسلام کی خصوصیات حاصل کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا دین سچا ہے؟ ہمارا دین سچا ہے؟ کہا بالکل سچا ہے. تو کہا آپ پھر یہاں کمرے کے اندر کیوں حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے؟ حرم میں خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بات کو رد نہیں فرمایا. 40 مرد تھے اس وقت. حضور نے فرمایا کہ نکلو. 2 صفیں لگی تھی مکہ مکرمہ کی گلیوں سے، یہ گزرتے جا رہے تھے. ایک صف کے آگے حضرت عمر تھے، دوسری صف کے آگے امیر حمزہ تھے، اور ان کے سامنے کوئی بہادر کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا. تو حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے سارے صحابہ مومنین راستوں پر چلتے ہوئے حرم پاک میں داخل ہوئے اور علل اعلان وہاں پر نماز ادا کی یا عبادت کی. اور پہلا خطبہ حرم میں جنہوں نے دیا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اسی دن ایک لقب عطا کیا، تم فاروق ہو. فاروق کا مطلب ہے فرق پیدا کرنے والا کفر اور اسلام کے درمیان. اس دن آپ نے ایسا واضح فرق بتا دیا مومنین کون ہوتے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ اگرچہ بڑے پہلوان تھے، سارے تھے، لیکن پھر بھی مشقتیں برداشت کی، کیونکہ عرب سب ایک طرف ہو جاتے تھے، خاندان کے خاندان، قبیلوں کے قبیلے دشمنی پر اتر آتے تھے. اور اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہی حضرت عمر نے ہجرت کی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مدینے گئے نہیں تھے اس سے پہلے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے مکہ سے جتنے صحابہ ہجرت کی ہے سب کی ہجرت پتہ ہے، لیکن عمر بن خطاب نے جیسی ہجرت کی ہے ویسی کسی نے نہیں کی. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا سب رات کے وقت یا پھر الگ انداز سے خفیہ راستوں سے ہجرت کر کے جاتے، کیونکہ مکہ والے پکڑتے تو مارتے بھی تھے، مال لوٹتے بھی تھے، بہت سارے تھے. لیکن عمر ابن خطاب کو جس دن ہجرت کرنی تھی سواری لیا، سامان لیا اور سیدھے حرم میں آئے اور خانہ کعبہ کا 7 مرتبہ طواف کیا. وہاں قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، سب کو پکار کر کے کہا عمر بن خطاب آج سے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، تم میں سے کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو عمر کا مقابلہ کرو. سارے سرداران قریش دیکھتے رہے. حضرت عمر طواف کر کے شاہانہ انداز میں ہجرت کر کے چلے گئے، کوئی آپ کو چھو نہ سکا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو جہل کو دروازے کے پیچھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن سنا رہے تھے صحابہ کو، کھڑکی میں کان لگا کر کے سنتے ہوئے دیکھا. حضرت عمر نے دیکھ لیا، پیچھے سے آ کر کے اس کو پکڑا، کہا مامو جان کیا سن رہے ہو؟ اس نے کہا اچانک سٹ پٹا گیا، قرآن سن رہا تھا، جبکہ کٹر دشمن ہے اور ادھر سے قرآن بھی سن رہا ہے.
پوچھا کیا سن رہے ہو؟ کہا وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ کہا کہ اچھا لگ رہا ہے؟ کہا عمر کسی کو بتانا مت، اللہ کی قسم اس سے بہتر کلام میں نے سنا ہی نہیں۔ خود ابو جہل کہتا ہے اس سے بہتر کلام میں نے سنا ہی نہیں۔ پھر آپ نے کہا ایمان لے آ جاؤ پھر اسلام میں۔ کہا نہیں، ناک کی بات ہے، ناک کا مسئلہ ہے، میں اگر اسلام لے آیا تو پرانی دشمنی کا کیا ہوگا، اور ہمارے قبیلے اور ہمارے خاندان کے لوگ کیا سمجھیں گے، یہ کیا سمجھیں گے والا مسئلہ کئی لوگوں کو لے کر ڈبو دیتا ہے۔ بہت سارے اسی گمراہی میں مر جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، حق کی تلاش میں یہ مت دیکھنا کہ قوم کیا کہتی ہے، عوام کیا کہتی ہے۔ بہرحال سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ آپ کی خصوصیات بہت ہیں، آپ کے فضائل و مناقب بھی بہت ہیں۔ اب چونکہ تاریخ اسلام ہم لے کر کے چل رہے ہیں شروع سے، اور کربلا تک کی تاریخ آپ کو سنانی ہے انشاءاللہ، تو یہ ہمارا سفر چل رہا ہے تو اب دور فاروقی میں آ گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تاریخ اسلام میں اگر حضرت عمر کا نام نہ آئے تو اس تاریخ مکمل بھی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی بنیادیں ہیں تاریخ اسلام کی، لفظ تاریخ بھی اگر میں آپ کو کہوں، لفظ تاریخ یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کی ہوئی ہے، جو آج ہم ہجری تاریخ لے کر کے چل رہے ہیں۔ ابھی محرم کی یہ تاریخیں چل رہی ہیں، اور اب سال کون سا چل رہا ہے؟ 1445۔ مسلمانوں کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے، یہ جو ہجری سال ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم کیا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس نے تاریخ کی بنیاد رکھی، پھر جب تاریخ بیان ہو تو اس کا بیان تو ہوگا ہی۔ لیکن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان سے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ بس ان کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کل جیسے میں نے ایک حدیث بتا رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے لوگوں نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ یہ ان کی فضیلت میں کافی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنی بات کافی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنی فضیلت کافی ہے۔ بلکہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی پوری زندگی دیکھو تو بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ سے ملتی جلتی ہے ساری اسی طرح سے، اور آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے خصائل، آپ کے مناقب، آپ کی فضیلتیں صرف احادیث میں نہیں ہے، تورات و انجیل میں بھی آئی ہوئی ہیں، پرانی کتابوں میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بشارتیں آئی ہوئی۔ یہ جو صحابہ ایمان لائے یہودیت سے یا عیسائیت سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مقدس کتابوں میں یہ تذکرہ سنا ہے، اس اعتبار سے حضرت عمر کا تذکرہ تھا یہ۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں میرے آقا نے جو فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے پر نہیں آتا، ان کی خوشبو سے شیطان بھاگ جایا کرتا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں تھوڑی صلابت تھی، سختی تھی، وہ فطری تھی، بچپن سے تھی۔ اسی وجہ سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، اور جب آپ نام لے رہے تھے عمر ابن خطاب کا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد عمر ابن خطاب تمہارے امیر مقرر ہو، خلیفہ ہو، تو جو صحابہ تھے ان میں سے ایک صحابی آیا اور کہا، امیر خلیفہ رسول اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ عمر ابن خطاب کو ان کی سختی کے آگے کون ٹک پاتا ہے؟ ان کی صلابت اور ان کا جو سخت مزاج ہے وہ کیسے ہانکیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بیماری کے عالم میں ہی تمام صحابہ اور مومنین کو ایسا قائل کیا اور فرمایا
کہ یہ دین مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے، اس نظام کے لیے صلابت اور سختی کی بہت ضرورت ہے۔ دین اسلام کی سرحدیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ صحابہ نے پھر محسوس کیا کہ اب ہمیں ایسا امیر بھی چاہیے جو اتنا سخت ہو، اتنا سخت ہو، اور سختی کس بات میں؟ صرف شریعت مصطفیٰ میں، باقی اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ تو صحابہ نے بالاتفاق آپ کو امیر مقرر کر لیا تھا۔ حالت تو یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کندھے پر کوڑا لے کر کے بازار میں گھومتے تھے۔ جب مدینے کے بازاروں میں جاتے تھے، کوڑا ان کا کندھے پر ہی رہتا تھا، جہاں جس کو کچھ گناہ کرتے ہوئے پاتے وہیں کوڑے لگاتے تھے۔ شریعت مصطفیٰ میں کوڑے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہر چیز پیسفلی ہونی چاہیے، امن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر سارے انسانوں کے طبیعت میں امن ہی ہوتا تو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایسا حقیقت میں ہے نہیں۔ دنیا کی ہر کنٹری، دنیا کا ہر نظام پولیس کا شعبہ رکھتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کرائم پر کنٹرول کے لیے، اور ان کو سختی کرنے کا حکم بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ انسانوں کی طبیعت میں ہے، فطرت میں ہے کہ ان کو کچھ سختیاں ایسی ہیں جو سیدھے راستے پر رکھ سکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، میں اب آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی آپ کو سننا ضروری ہے کہ آپ کے اندر کی یہ جو سختی تھی، صلابت تھی، اور آپ جو فیصلے لیتے تھے، اس کا اثر بڑے بڑے صحابہ پر بھی ہوا ہے، بڑے بڑے صحابہ پر بھی اس کا اثر ہوا ہے۔ وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے دور خلافت میں آپ نے پابندی لگا دی تھی کہ جتنے علاقوں میں گورنر بنے ہوئے صحابہ ہیں، ان کی بھی دیکھ بھال کے لیے کچھ لوگوں کو رکھتے کہ اگر وہ قیمتی گھوڑا اختیار کر لیتے، ترکی گھوڑا اس وقت بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، حضرت عمر ان کو دوسرے دن ان کو معزول کرنے کا لیٹر جاری کر دیتے تھے، اتر جاؤ تم۔ یا اگر ان کو بہت قیمتی لباس پہنتے ہوئے دیکھتے، منع کرتے۔ یہ سختی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تھی۔ بہت بڑے درہم و دینار تو چھوڑیں، ایک دن کا بھی آپ غلط انداز سے کسی کو نہ کھانے دیتے تھے، نہ اسراف کرنے دیتے تھے۔ اس کے خلاف تھے آپ، اس کے خلاف رہتے تھے ہمیشہ کہ مسلمانوں کے مال کا ایک آدھا درہم بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ بادشاہوں کا مزاج نہیں تھا کہ جو من میں آئے لٹا دیا کسی بھی بات پر، نہیں، اس بات کے حساب کتاب میں بہت سخت تھے۔ یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں، اپنے بیت المال کا جو داروغہ تھا اس کو آپ نے اتنا سخت بنا رکھا تھا حساب کتاب کے لیے کہ حضرت عمر فاروق خود بھی اگر بیت المال سے کبھی قرضہ لیتے تو وہ بیت المال کا داروغہ آپ سے لڑنے کے لیے آ جاتا تھا۔ اتنے دن ہوئے ابھی تک آپ نے دیا نہیں، خلیفہ ہیں آپ۔ حضرت عمر کہتے میرے پاس ہے نہیں، آ جانے کے بعد دے دوں گا۔ وہ تقاضا کرتے کرتے گھر کو لپٹ جاتا تھا، روایت میں موجود ہے، امیر المومنین کے دروازے کو لپٹ جاتا تھا، کہتا تھا زیادہ دن ہو رہے ہیں آپ کے اوپر قرضہ ہو گیا ہے، جلدی ادا کیجیے۔ لیکن حضرت عمر نے کبھی اس کے لیے کوڑا نہیں استعمال کیا۔ کوئی اگر دیکھتا تو یہ کہتا ارے یہ داروغہ بیت المال کا خلیفہ وقت کی طرف سے مقرر کیا ہوا داروغہ ہے، لیکن یہ تقاضا کرنے آ جاتا ہے مال کا، وہ بھی امیر المومنین سے۔ میاں یہاں تو پی ایم سے کوئی حساب ہی نہیں لے سکتا، جتنا چاہے دیش بیچ جائے، کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا۔ اگر پوچھے گا تو اس کی تو سدسیتا ختم ہو جائے گی، ہاں اس کی رکنیت بھی ختم ہو جائے گی۔ پوچھنے کی ہمت یہاں نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتے، چاہے تم پوری جھولی بھر کر کے یہاں سے پارسل کرو۔ یہ دور الگ ہے میرے عزیزوں، کہاں خلافت کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں۔ یہاں مال لوٹنے والے چور ڈاکو بیٹھے اور لوٹ کر کے خوب لے جائیں، سوئس بینک میں داخل کریں، لیکن ان کو سے کوئی دوسرا سوال نہیں کر سکتا، پوچھ نہیں سکتا۔ اگر پوچھ لیا تو اس کی خیر نہیں، دوسرے دن اس کے ہاں حکومت کی داماد ایجنسیاں آ جاتی ہیں تحقیقات کے لیے، تفتیش کے لیے۔ یہ تو سسٹم ہے۔ اپنے آپ کو کبھی انہوں نے حساب کے آگے نہیں رکھا کہ ہم سے کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا،
कोई उनको पूछ नहीं सकता तुम 12 लाख का सूट क्यों पहनते हो, नहीं पूछ सकता। लेकिन वो दौरे फारूकी था, जुब्बा भी अगर लंबा होता तो सहाबा पूछ लेते थे। भरे मजमे में हजरत सलमान फारसी ने आपसे पूछा था कि माले गनीमत में कपड़ा आपने तकसीम किया था सब सहाबा को, किसी का पूरा जुब्बा नहीं बन रहा था, हजरत उमर का पूरा जुब्बा बन गया। साहबी ने बीच मजमे में खड़े होकर पूछा आपका कैसे बन गया, सबका तो नहीं बना, वैसे भी आप कद में लंबे थे। हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि क्या तुमको सवाल करने का हक है, बल्कि जवाब दिया, कहा माले गनीमत में मेरे बेटे को भी कपड़ा मिला था, उन्होंने मुझे हिबा कर दिया, दोनों कपड़े मिला करके मैंने सिलाया, मेरा जुब्बा बन गया। जवाब देने का हक था। और जब वो अपने आप को इसका मुआखजा करने का मुस्तहिक समझते थे, वो दारोगा को जब इतना सख्त बनाकर रखे थे हजरत फारूक रज़ियल्लाहु ताला कि वो आपसे तकाजा करता था कर्जे के, और बाकी दूसरी चीजों पर सख्ती इस कदर थी कि किसी की रू रियायत नहीं थी। अदल व मसावात में, हिसाब किताब में, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मामलात में बड़े सख्त थे फैसला लेने में। सही रिवायत में अगर आपको बताऊं, जब आपकी वफात हुई थी, आपके जिस्म पाक पर चादर पड़ी हुई थी, दीदार के लिए बहुत लोग आए। जब सहाबा, उनमें से मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आए, सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम चादर हटाते हैं और लोगों से कहते हैं लोगों गवाह हो जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में मैं इससे ज्यादा नेकियां करने वाला देखा नहीं था, इससे बेहतर आदमी नहीं देखा। और इब्ने असाकिर की रिवायत तो यह है, तारीख इब्ने असाकिर मशहूर मोतबर किताब है, मैं रिवायत आपको बता दूं, हजरत अली का यह फरमान है कि फरमाते अगर किसी को वो देखते कि हजरत अली फरमाते मुझको अबू बकर और उमर से अफजल बताए तो मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा, कोड़े लगवा देते हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। आपने ऐलान फरमाया था, वो इस हद दर्जे ताजीम करते थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक की भी और हजरत उमर की भी। ये बताना जरूरी इसलिए है कि बाज लोगों को ये लगता कि ये गसब की हुई खिलाफतें थी, गसब की हुई खिलाफतें थी तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ऐसी तारीफ नहीं करते उन खुलफा की। अज़ीज़ान गिरामी औक़ात, अब दौरे फारूकी की बातें करते हैं, फज़ाइल और मनाक़िब बेशुमार हैं। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलतें बेशुमार हैं। उन्होंने रसूलुल्लाह की सोहबत पाई, ये सबसे बड़ी फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर घड़ी उनको साथ रखा, ये बड़ी फजीलत है। और आज तक, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, सुनो। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर नबी के लिए वजीर होते हैं, मुझे अल्लाह ताला ने आसमानों में 2 वजीर दिए और जमीन पर भी 2 वजीर दिए। आसमानों में मेरे 2 वजीर जिब्राइल और मीकाइल हैं, और जमीन में मेरे 2 वजीर अबू बकर और उमर हैं। और देखो तो आज भी उस हरे गुंबद के नीचे बादशाह आराम फरमाया और दोनों वजीर पहलू में सोए हुए हैं। इस बात की अलामत है, हमने पढ़ा था कि बादशाह जब कुर्सी पर विराजमान होता है और वजीर उसके आसपास हैं तो यह अलामत होती है कि बादशाह का निजाम अभी चल रहा है, और अगर वजीर चले गए तो यह अलामत होती कि अब बादशाह की मजलिस खत्म हो गई है, रियाया के अब मामलात सुने नहीं जाएंगे। जब तक वजीर अगल बगल होते हैं यह अलामत होती है कि रियाया के मामलात सुने जाएंगे, अभी निजाम चल रहा है। कुर्बान जाओ उस हसीन गुंबद खजरा की छांव के नीचे, बादशाह आजम भी आराम फरमाए और पहलू में दोनों वजीर भी हैं। यह इस बात की अलामत है कि निजाम भी चल रहा है और रियाया की सुनी भी जा रही है, सुनी भी जा रही है। और उस सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फज़ाइल और मनाक़िब के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। दौरे फारूकी की सबसे बड़े जो चैलेंजेस थे तारीख़ इस्लाम में, ये ज़रूरी है। अब आपको मैं बताता हूं कि इस्लाम की सरहदें कहां से कहां तक ले गए। हजरत उमर का जमाना है, और आपने कल सुना था हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में हजरत खालिद बिन वलीद ने ईरान को छेड़ कर रखा था। इराक के बहुत सारे इलाके आपने फतह कर लिए थे, अजनादैन वगैरह,
فرات کے علاقہ، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مہم اب روک دی گئی تھی۔ ایران کے سخت گیر لوگ تھے، یزدگرد ان کا جو بادشاہ تھا ایران، کسرا، بھائی سپر پاور کہتے ہیں اس زمانے کی، ہزاروں لاکھوں کی فوج رکھتے تھے، اتنا آسان نہیں تھا۔ مہم تو چھڑی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، اور حضرت خالد بن ولید ملک شام گئے، وہیں تھے۔ شام رومیوں کے قبضے میں تھا، جو رومن امپائر ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر تھی اچھی طرح سے کہ صدیق اکبر کے زمانے میں ایران کے ان علاقوں میں مہم چل رہی ہے، مسلمان گئے ہوئے، کچھ علاقے فتح ہوئے، تو آپ نے اسی مہم کو اور تازہ کرنے کے لیے اپنی خلافت کا سب سے پہلا خطبہ دیا۔ خلافت میں آنے کے بعد خطبہ دیا اور مسلمانوں کو ابھارنے لگے۔ تقریباً 20 دنوں تک کوئی آئے نہیں۔ پھر اس کے بعد جلال فاروقی ایسا تھا، آپ کے خطبے نے ایسا جوش بھر دیا کہ مدینہ طیبہ اور اطراف کے سارے مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے کہ ہم جائیں گے اس ایران کی طاقت کو تاخت و تاراج کریں گے۔ اب اس فوج کو جب حضرت عمر فاروق نے جمع کیا، ابو عبید ثقفی ہیں، بنو ثقیف قبیلے کے صحابی تھے، ان کی سپہ سالاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے فوج روانہ کی، اور یہ فوج نکلی، پھر ایران کی ان سرحدوں میں داخل ہونے لگی۔ ایران کے یزدگرد کو جب پتا چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو چونکہ پہلے ہی جنگوں میں خالد بن ولید نے ان کے دانت کھٹے کر رکھے تھے، انہیں پتا تھا، تو اپنا مشہور و معروف پہلوان، جس کو آج بھی دنیا نام سے یاد رکھتی ہے، رستم پہلوان، یہ ایران کا پہلوان ہے، اور اس کی پہلوانی کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ رستم کو تیار کیا اور 20,000 کی فوج دے کر کے یزدگرد نے بھیج دیا مسلمانوں کی اس فوج کو روکنے کے لیے۔ حضرت ابو عبید ثقفی یہ بڑے جوش میں نکلے تھے، اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ تقریباً 2,000 تھے۔ 2,000 ان صحابہ کو لے کر کے وہ عراق میں پہلے داخل ہوئے، عراق کے کچھ علاقے فتح کرتے ہوئے فرات کے آگے جا رہے تھے، تو بہت سارے لوگوں نے منع کیا تھا، اس کے باوجود حضرت ابو عبید فرات کے اس پار گئے۔ ایرانی اس وقت جو لڑتے تھے وہ ہاتھیوں پر بیٹھ کر لڑتے، اور عرب جو ہے گھوڑوں پر بیٹھ کر لڑتے تھے۔ گھوڑوں کا رواج تھا، اور ان کے ہاتھی پر بیٹھ کر سوار ہو کر آتے، اور ان کے دیو پیکر ہاتھی ایسے تھے کہ جب وہ میدان میں آئے تو ان کے گھوڑے بدک گئے، بڑے بڑے جانوروں کو دیکھ کر، ہاتھیوں کو، تو مسلمان پسپا ہو گئے، پیچھے کی طرف ہٹنے لگے، اور اسی اثنا میں ایرانیوں کے ہاتھیوں کے حملے سے حضرت ابو عبید ان کے نرغے میں آ گئے، اور ایک ہاتھی نے اپنے سونڈ میں دبا کر اپنے پیر میں ان کو کچل دیا، وہ شہید ہوئے۔ تو یہ مسلمانوں کی پسپائی ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو اس کا بڑا قلق ہوا، تقریباً 700 یا 800 کے قریب مسلمان وہاں شہید ہوئے، اور دریائے فرات ہے عراق میں، اور دریائے دجلہ ہے۔ اب ان حالات کے چلتے ہوئے جنگیں کثرت سے چل رہی ہیں۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے سپہ سالار بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ مسلمانوں کا بڑا لشکر تھا، جس میں بدری صحابہ تھے، احد کے صحابہ تھے، فتح مکہ کے صحابہ تھے، یہ عظیم صحابہ اور شہزادے صحابہ کے جتنے تھے سب شامل تھے، اور اس میں اتنا جوش تھا کہ خود حضرت عمر فاروق دوڑے دوڑے اس جنگ میں آنا چاہتے تھے۔ آپ کو لوگوں نے روک دیا کہ مدینہ کو خالی نہیں کیا جا سکتا، آپ یہاں رہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایسی تنبیہ کر کے بھیجا تھا حضرت عمر نے کہ ہر منزل کا مجھے نقشہ کنٹینیو بھیجتے رہے، یعنی بالکل کانٹیکٹ میں رہے، اور ہر جگہ کیا کیا حالات ہیں قاصد کو فوری طور پر بھیجتے رہے۔ اس وقت نظام قاصد کا تھا، تو حضرت عمر کو عراق کے چپے چپے کا علم تھا، آپ نے جنگی ترتیب ایسی دی حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیج کر، یہ وہی فوج ہے میرے عزیزوں تاریخ کی
جو عراق کی سرزمین پر اتری اور ایرانیوں کے مقابل میں آئی تو ایرانیوں نے مہران اور جازوے نام کے 2 بڑے سپہ سالاروں کو بھیجا تھا تقریباً 1 لاکھ کی فوج دے کر، اور یہ ہے جنگ قادسیہ جو مشہور ہے جنگوں میں۔ جنگ قادسیہ کا نام اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ایک بہت ہی عظیم جنگ لڑی گئی، آسان نہیں تھی، 20,000 صحابہ، اور اس کے بعد ان کی 1 لاکھ کی نہیں بلکہ 2 لاکھ کی فوج ہو گئی، اور ان میں ہاتھی، بڑے بڑے قسم کے پہلوان سب جمع ہوئے۔ قادسیہ کا یہ میدان حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری میں لڑا جانا تھا۔ پہلا ہی دن ایسا تھا کہ کثرت سے مسلمان شہید ہوئے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے جنگ قادسیہ میں۔ اور یہ جنگ ایسی تھی جہاں صحابہ اپنا جگر نکال کر رکھ چکے تھے۔ کئی ایسے صحابہ ہیں جن کی قربانیوں کو ذکر کرنے کے لیے طویل وقت درکار ہے، طویل وقت۔ جنگ قادسیہ میں ایک صحابی ہیں حضرت خنسا، یہ پہلے زمانے جاہلیت کی شاعرہ تھیں، شعر و شاعری کرتی تھی، اور ان کی شعر و شاعری ایسی مشہور تھی جب کوئی مرتا تھا عرب میں تو اس پر مرثیہ بولا جاتا تھا۔ مرثیہ ماتم کرنے کے لیے، رولانے کے لیے شعر بولتے تھے۔ تو یہ خنسا اس بات میں مشہور تھی جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اور ایک بار باپ کا انتقال ہوا تھا، تو اپنے بھائی اور باپ کے انتقال کے وقت جو انہوں نے مرثیے پڑھے تھے، عرب لوگ 2 سال تک سن کر روتے تھے۔ انہوں نے 2 سال تک رلایا ہے، نئے نئے شعر بول بول کر کے لوگوں کو رلایا، جیسے آج ماتم کی مجلسوں میں رلایا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ ماتم کا رواج تھا، نوحہ کرتی تھیں عورتیں، اور عرب کی جاہلیت میں مرنے پر اس طرح کے مرثیے پڑھے جاتے تھے۔ یہ وہ خنسا ہیں جو زمانے جاہلیت کی مشہور شاعرہ۔ اللہ اکبر! دین اسلام جب کسی کے سینے میں داخل ہوتا ہے تو تبدیلی کیسے آتی ہے۔ یہ وہی خنسا ہے جنگ قادسیہ کے لیے جب مدینے میں صحابہ جمع ہو رہے تھے، یہ خاتون دوڑی دوڑی حضرت عمر کے پاس آئی اور کہا میرے 4 بیٹے ہیں، میں چاروں کو بھیجنا چاہتی ہوں۔ 4 لڑکے۔ لوگوں نے تو یہ دیکھا حضرت خنسا صحابیاں ایمان لا چکی ہیں، 4 جوان بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر کے جنگ میں لے آئی تھیں۔ اب یہ مرثیے کے شعر نہیں پڑھتی تھیں، غم کے اشعار نہیں پڑھتی تھیں، بلکہ جب مجاہدین میدان میں اترتے تھے ان کو جوش دلانے کے ایسے اشعار پڑھتی کہ کوئی پیچھے مڑنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ عورت بول رہی ہے، عورت کے شعر و شاعری ہیں، تو اپنے بیٹوں کو اپنے اشعار سے ایسا مضبوط کر کے میدان میں اتاری تھیں۔ کہاں ہیں وہ مائیں آج بچوں کے لیے خوف زدہ ہوتی ہیں؟ کہاں وہ ماں ہے جو 4 جوان بیٹوں کو میدان میں اتار کر پھر پیچھے کھڑی ہو کر شعر و شاعری بھی کر رہی ہیں، صرف اس بات پر کہ تم دنیا کی اس عظیم قوم سے وابستہ ہو جس کا امیر محمد رسول اللہ ہے، جس کے رسول محمد رسول اللہ ہے۔ وہ اشعار میں ایسی باتیں کہتی۔ اتفاق ایسا ہے کہ اس جنگ قادسیہ میں حضرت خنسا کے 4 بیٹے شہید ہوئے، 4 بیٹے ایک ساتھ انتقال کیے ہیں۔ تو عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ خنسا اب کیسے مرثیہ پڑھے گی؟ بھائی کی موت پر تو 2 سال رلایا، باپ کی موت پر تو 2 سال رلایا، 4 بیٹے مر گئے، اب کیا پڑھے گی اور کتنا رلائے گی؟ لوگوں نے آ کر کہا اب کون سے مرثیے پڑھو گی؟ حضرت خنسا نے کہا 4 بیٹوں کی موت پر اب میں یہ پڑھوں گی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسلام پورا دل بدل دیتا ہے، زمانے جاہلیت کے سارے کام بدل جاتے ہیں۔ یہ آج کیسی بات ہے کہ اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام میں بڑھے ہو، لیکن جاہلیت کے افعال اور کردار آج بھی تمہارے اندر پائے جاتے ہیں، کچھ ہندوؤں کے، کچھ کرسچنوں کے، کچھ پتہ نہیں کہاں کہاں کے۔ تمہارے گھروں میں یہ سب رسومات گھر کرنے لگ گئے۔ وہ ایسے تھے کہ دین میں آنے کے بعد پرانی ساری چیزیں ایسے نکال دیتے تھے، تبدیلی آتی تھی۔ جنگ قادسیہ ہے، جنگ قادسیہ میں سعد ابن ابی وقاص نے بڑی جواں مردی کے ساتھ سپہ سالاری کا حق ادا کیا، اور اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ یہ 3 دن تک چلی جنگ، اور اس کے بعد حضرت اسما کی یہاں پر
وہ کارکردگی بیان کے قابل ہے۔ حضرت اسما، یہ صدیق اکبر کی بیٹی، انہوں نے دیکھا یہاں پر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کارکردگی بیان کی جاتی ہے، وہ جنگ قادسیہ میں ہو کہ جنگ یرموک میں ہو، لیکن بہرحال میں بیچ میں یہ صحابہ کے ساتھ ان صحابیات کی کارکردگی بتاتا ہوں کہ وہ سب عورتوں کے خیموں میں آئیں اور کہا، اے عورتوں جمع ہو جاؤ، کیا چاہتی ہو؟ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، اگر ہمارے مرد جتنے ہیں شہید ہو گئے، اگر یہ مارے گئے تو ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو دشمن قوم کی باندی بن جائیں گے، ہم وہ غلام بنا کر ہمیں لے جائیں گے، کنیز بنا کر کفار و مشرکین کے ہاتھوں میں باندی بن کر کے رہنا پڑے گا، یا اگر بچ کر کے واپس بھی جاؤ گی تو بیوہ بن کر کے رہنا پڑے گا، دو میں سے ایک چیز ہے تمہارے پاس۔ عورتوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا اٹھو اور اپنے جوانوں کو جوش دلاؤ۔ تو ان کے جو خیمے لگتے تھے، جھوپڑیاں ہوتی تھی، چار چار لکڑیاں گاڑ کر کے اس پر پردہ ڈال کر خیمے بنائے جاتے تھے۔ حضرت اسما نے کہا چار عورتیں خیمے کی چار چوب لکڑیاں اٹھائیں اور دوڑ پڑیں، تو عورتیں وہ خیمہ اکھاڑ کر کے میدان میں دوڑتی تھیں۔ شام کا وقت تھا اور یہ جو لشکر مقابل میں تھا یہ دیکھ کر کے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ اس میں انسان نظر آتا ہے، نہ کوئی فوجی ہے، یہ تو جھوپڑیاں خود ہی چلتی آ رہی ہیں، یہ گھر چلتے ہوئے آ رہے ہیں ہماری طرف۔ ایسی بھگدڑ مچی تھی ان کے اندر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے تھے، پتہ نہیں ان کے جانور کتنے ان کو کچل گئے ہیں۔ ان کے اس کردار پر مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی تھی۔ جنگ قادسیہ کے بعد ایران میں ایسی بات پھیل گئی کہ اب ایرانیوں کی طاقت ختم ہونے لگی۔ میرے عزیزو، ایک ایک جنگ میں 10-10 ہزار ایرانی مارے گئے ہیں، یہ معمولی بات نہیں تھی اس وقت۔ ان کے دور میں کبھی 2000 کبھی 10,000 مقابل میں ہوتے رہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کا یہ جمع غفیر سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ پر آیا۔ اب تاریخ کی وہ اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، دور فاروقی کی۔ یہ عراق پورا فتح کر چکے تھے، اب ایران کی سرحد کے اندر داخل ہونا تھا۔ اب بچا کچا ایران جو پرشین امپائر ہے، انہوں نے اپنے ایران کو سنبھال رکھا تھا، دور دور سرحدیں پھیلی تھی، مسلمان چلتے چلتے سرحدوں میں اندر آ گئے تھے۔ جو آج کا ایران ہے، اتنا ایران بچا ان کے ہاتھوں میں بچا تھا۔ ارے بادشاہ کے لیے کچھ تو چھوڑو۔ اب ایرانی بادشاہوں نے دریاؤں کے کنارے پوری فوج لگا رکھی تھی کہ مسلمان کہیں سے پار ہو کر کے اس سرحد کے اندر نہ آ جائیں، اور دریائے دجلہ کے اوپر جتنے پل بنے تھے، برج، سب توڑ ڈالے کہ دریا عبور کر کے پار کر کے کوئی آ نہ سکے، کراس نہ کر سکے۔ لیکن صحابہ کا جوش اور جنون ایسا تھا کہ وہ کہیں کو رکنے والے نہیں تھے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ جب وہاں پہنچے تو سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے؟ صحابہ نے کہا آگے تو بڑھنا ہے، راستہ کہاں ہے؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا چلو اسی دریا میں گھوڑے ڈال دیتے ہیں۔ دریا وہ چھوٹے پانی کا نہیں ہے، اندر جانے کے لیے بھی 10 منٹ کی گہرائی، اندر اگر ڈوبنا بھی چاہے 10 منٹ تک جاتا رہے۔ دنیا کی گہری ندیوں میں سے ہے دریائے دجلہ، اور چوڑائی بھی کافی ہے، اور اس میں گھوڑے ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کیسے ڈالیں، نہیں، امیر کی اطاعت میرے آقا سے انہوں نے ایسی سیکھی تھی، آنکھ بند کر کے سبوں نے گھوڑے ڈال دی۔ سعد ابن ابی وقاص نے پہلا گھوڑا اس ندی پہ اوپر ڈالا تھا، اور گھوڑا ندی پر دوڑتا ہوا ایسا گیا تھا، ایسا کہ گھوڑا پانی اچھالتا رہا، لیکن گھوڑے کے پاؤں اندر ندی کے اندر نہیں دھستے تھے۔ جب صحابہ نے دیکھا سپہ سالار کا گھوڑا پانی کو عبور کرتا ہوا جا رہا ہے، سبوں نے گھوڑے ڈال دیے، اور دریا پر چلتے ہوئے یہ پہلی جماعت ہے، دریا پر دوڑتا ہوا یہ پہلا لشکر ہے۔ اور ایرانی فوج جو وہاں کھڑی تھی، انہوں نے جو جملے کہے تھے، تاریخ طبری میں آج بھی موجود ہے، فارسی میں انہوں نے کہا تھا دیواں آمدند، دیواں آمدند، دیو لوگ آ گئے ہیں، جنات آ گئے ہیں ہماری سرحد میں،
بھلا آج تک کوئی انسان پانی پر چلتا ہوا نظر آیا؟ لیکن ان ظالموں کو یہ پتا نہیں تھا یہ محمد عربی کے غلام ہیں. مولا اگر چاہے تو دریا بھی ان کے لیے راستے بنا دے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایران کی سرحدوں میں داخل ہو گئے. اب جو ایرانی فوج منتشر ہو گئی، خوف کے مارے تتر بتر ہو گئی. یزدگرد کے پاس جا کر کے خبر پہنچائی گئی کہ مسلمان ایران میں داخل ہو گئے. اسی غم میں کتنے وزیروں کا انتقال ہو گیا. لڑنے سے پہلے ہارٹ اٹیک آتا ہوگا اس زمانے میں، لیکن اب کے ڈاکٹر سرجری یا نئی میڈیکل تحقیقات سے بتا دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہوتا تھا. بہت سارے مر گئے مسلمانوں کی آمد کو سن کر کہ یہ ایران کی سرحدوں میں داخل ہو چکے. عزیزان گرامی وقار، پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں داخل تو ہو گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کسرا بادشاہ کی طاقتور فوج کو زیر کرنا ہے. اس طاقتور فوج کو دھول چٹانے کے لیے صرف مسلمانوں کی یہ تعداد کافی نہیں تھی. پھر حضرت عمر فاروق کو لکھ کر بھیجا گیا اور کمک بھیجی جائے اور فوج بھیجی جائے. بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ کو سر کرنے کے بعد. جانتے ہیں ایک اور ادا میں سیدنا عمر ابن خطاب کی بتاتا ہوں. وہ اس قدر تمنا میں رہتے تھے کہ کیا خبر ہے، قادسیہ میں کیا ہو رہا ہے، عراق کیسے فتح ہو رہا ہے، ایران میں کیا چل رہا ہے. روز ایک قاصد آتا تھا خبر لے کر کے. اور جب جنگ قادسیہ فتح ہو چکی مسلمانوں کے لیے، جو قاصد کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے خط دے کر بھیجا تھا، جلدی سے جاؤ عمر ابن خطاب امیر المومنین کو یہ پیغام پہنچاؤ، ہم نے جنگ قادسیہ فتح کر لی ہے. وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہا تھا. اور حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر خبر سننے کے لیے مدینے میں نہیں، مدینے سے باہر جا کر کھڑے رہتے تھے. ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا، ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا. لیکن اس بار کا معاملہ ایسا ہے، میں پڑھ کر کے ہنستا رہ گیا. دل کے اندر عجیب سی کیفیت تھی. حضرت عمر کھڑے ہیں اور قاصد خبر لے کر کے آیا. وہیں سے آپ اس کو پوچھنے لگ گئے کیا خبر ہے قادسیہ کی. وہ قاصد پہچانتا نہیں تھا. وہ گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے اور خبر دیتا جا رہا ہے، ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے. اور حضرت عمر گھوڑے کی دم پکڑ کر کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور خبر سنتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ ان کو دوڑا رہا ہے اور خبریں سنا رہا ہے. حضرت عمر دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور گھوڑے کے پیچھے آئے. مدینے میں مدینے والوں نے دیکھا، اس گھوڑے سوار کو کہا ارے میاں امیر المومنین کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ وہ ڈر کے مارے اتر گیا. کہا یہ امیر المومنین ہے، میں ان کے لیے خبر لے آیا. حضرت عمر اپنی امامہ کو اتارتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور دوڑو اور خبریں سناؤ، اور دوڑو اور خبریں سناؤ اسلام کی فتح کی، اسلام کی پھیلنے کی بشارت ہے. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، کہا اے لوگوں، عمر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی طرح جینا چاہتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ ہو. مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی میری تعریف کرے یا میرے گھر پر میرے دروازے پر آنے سے گھبرائے. مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھے یاد کرے اور میں اس کے کام آ جاؤں. یہ خطبے میں آپ نے فرمایا تھا. اس کے بعد پھر اب دور آتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کے چہیتے صحابی یعنی چہیتے دوست حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بہت سارے فتوحات میں آپ کا کردار رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا. حضرت خالد بن ولید وہیں تھے. حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے. اور ہوا یہ حمص میں، یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا، آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے، ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا. اور وہاں کے بطریق کو، یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر، یا وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا اس کے گھر بیٹا ہوا تھا. وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے. اور اس وقت سب بدمست تھے، رات کا وقت تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا.
اور حضرت خالد بن ولید جیسے ہی آئے سارا نشہ اتر گیا، جتنی شراب پی تھی، جتنا بھنگ پیا تھا، سب نکل گیا، اور سب دوڑے دوڑے بدکے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے، اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی۔ ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے، دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے، اور اسی اثنا میں دمشق جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی، حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا، جنگ کرنا نہیں تھا، ان کو صلح پر مجبور کر دیا، صرف چل کر کے آئے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی، تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ سب سے پہلے اسلام میں آیا۔ یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا، اس وقت کے سپر پاور، دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی، ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد، وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے، فوجیوں کو۔ عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے، حمص چلا گیا ہے، اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا، اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا۔ قلعہ کیسے ہوتا تھا؟ پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف، بڑی بڑی دیواریں، اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا۔ کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں گے، جو اس زمانے کے سرحدیں ہوا کرتی تھی شہر کی، اور کوئی بھی داخل ہوتا تو اس دروازے کے اندر سے ہی جانا ہوتا۔ اس طرح قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے، جنگیں اسی طرح لڑی جاتی تھی۔ تو ان عیسائیوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کو پتا چل گیا خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ لڑنا تو تھا نہیں۔ یہ محاصرہ 40 دن تک چلا، یعنی حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے۔ پورے فوج کو لے کر کے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا کہ ہم بھی یہیں رہیں گے، تم جب تک باہر نہیں آؤ گے ہم بھی باہر ہی بیٹھے رہیں گے۔ اب یہ چاروں طرف سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اتنے دنوں تک، عیسائیوں کا جو پادری اندر تھا اس نے مشورہ کیا، ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکیں گے، ہم لڑنا مشکل ہے، ان کو میں ایک دوسرے طریقے سے زیر کر سکتا ہوں۔ کیا ہے؟ خالد بن ولید کی فوج میں جوان لشکری زیادہ ہیں، اور ہر جوان مال و دولت اور عورت کی طرف جلدی جاتا ہے۔ تو اس پادری نے یہ کیا کہ میں شہر کی ساری بڑی اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر میدان میں کھڑا کر دوں گا، اور خالد بن ولید سے صلح کے نام پر میں معاہدہ کر لوں گا، ایک شرط رکھوں گا کہ اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جاؤ، صحیح سلامت آ گئے تو چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ لیکن خالد بن ولید کو انہوں نے بتایا نہیں۔ جا کر کے خالد بن ولید سے عیسائی پادری نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ آئے ٹھیک ہے، ہم صلح کریں گے، لیکن ہماری یہ شرط ہے 3 دن کے بعد آپ اپنی اس فوج کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جائیں شاہانہ شوکت کے ساتھ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ 3 دن کے بعد جب اپنی فوج کو لے کر کے وہ نکلے تو ان کی یہ گھٹیا اور ذلیل حرکت دیکھ کر رک گئے۔ ان عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ پورے بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑی کی، آدھے لباس میں، برہنہ لباس میں، اور دولت سے مزر کے جمبار بچھا دیے سڑکوں پر۔ ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان لشکریوں کو لوٹنے کے لیے، آج بھی فوج میں بہت برائیاں رہتی ہیں، مہینوں سے فوج دور رہتی ہے گھروں سے تو ان کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں، یہ سوچ کر کے کبھی بھی فوج کو توڑنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہمیشہ کی جاتی رہیں، عیسائیوں کی طرف سے ہوتی رہیں۔ ان کو نفسانی خواہشات میں مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کی نظر پڑی، اللہ اکبر، کمال استقامت ہے۔ استقامت اللہ نے کیسے دی؟ آپ کھڑے ہو گئے اور ایسی تقریر کی تھی، وہ آج بھی محفوظ ہے۔ اپنے نوجوان سپاہیوں سے کہا آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں تم کو برائی سے یاد کریں گی، تم پر لعنت بھیجی جائے گی، اور اگر تمہارا قدم صحیح سلامت رہا تو قیامت تک آنے والے تم پر رحمتوں کے پھول برسائیں گے۔
खुशियों से याद किए जाएंगे। वो जवानों ने पूछा हमें क्या करना है? खालिद बिन वलीद ने कहा बस सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करना है। मैंने रसूलुल्लाह को देखा है कि जब मेरे आका मदीने के बाजार में गुजरते थे तो आंखें नीची कर चलते थे, हुजूर की निगाहें नीची होती। बस तुम इस सुन्नत पर अमल करके जाओ ऐ नौजवानों। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया नज़रतु सहमुम मिन सिहाम शैतान, नजर जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है। सबसे पहले तुम्हारी नजर धोखा खाती है। तुम अजनबी औरतों के ऊपर नजर डालते हो या जो नाजायज है उसकी तरफ नजर ही डालते हो, यहां से तुम्हारा पूरा जिस्म बदल जाता है। नजरें तुम्हारे दिल के अंदर हरकतें पैदा करती हैं, फिर ये काम नजरें तुम्हें जिना तक ले जाती हैं। अल्लायाज़ु बिल्लाह, नजर से बचना बहुत जरूरी है। हजरत खालिद बिन वलीद की इस तकरीर के बाद वो सारे नौजवान सिपाही जानते हो कैसे चलते हुए जा रहे थे। आज भी हमने फौजियों के परेड देखे हैं, ये आज भी फौजी चलते हुए देखे हैं। ये जिस तरह से चलते हैं उनकी अपनी चाल होती है फौजियों की, लेकिन खालिद बिन वलीद के लश्कर की चाल ही अलग थी। रिवायत करने वाले बताते हैं वैसे चल रहे थे, अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता। इस तरह से साकित और जामिद सीधे सीधे चले गए। बाजार में खड़ी हुई बहना औरतें उनको अपनी तरफ बुलाती रह गई, दामे फरेब में फंसाने के लिए हरबे करती रही। एक जवान ने भी नजर उठाकर देखा हो? किसी ने नहीं देखा। पूरा बाजार सर कर लिया और किले के फाटक तक पहुंच गए। इधर ये ईसाई बदमाश शराब पी रहे थे और सोच रहे थे ये बहक गए होंगे, भटक गए होंगे और इस फितने में वो मुब्तला हो गए होंगे और हमारी फौज इनका मुकाबला कर सकेगी जब ये अय्याश हो जाएंगे। लेकिन सबको सही सलामत किले के फाटक पर पहुंचे हुए देखा। ईसाई पादरी हक्का बक्का रह गया, चाबियां लाया और खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दिया, कहा ले लो ये तुम्हारी है, आप इस किले के मालिक हैं, लेकिन आप किले का दरवाजा खोलने से पहले मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लो। खालिद बिन वलीद से उस ईसाई पादरी ने कहा मुझे हैरत होती है तुमने जो जमात जमा की है ये इंसानों की है या फरिश्तों की है? इनके दिलों के अंदर ख्वाहिशात हैं या नहीं, इनके अंदर नफ्स है या नहीं? हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ नहीं कहा। तस्वुर में यही कहा होगा, आपने फरमाया हजरत खालिद बिन वलीद ने, ऐ नादान ईसाई तू उन आंखों को खरीदने की कोशिश कर रहा है जो उसमें पहले से जमाले मुस्तफा बसाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने देखा हो उनके सामने भला दुनिया का हुस्न क्या माने रखता है? हाँ, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आला हजरत ने सच कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे? हुजूर के कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे? कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, तलवे का हाल ये है कि आपका तलवा देख लूं तो किसी का चेहरा अच्छा ना लगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल के शहदाई सहाबा को कोई खरीद न सका। सैयदना खालिद बिन वलीद ने ये किला भी फतह कर लिया, फुतुहात बढ़ती गई। मैं कह रहा हूं उस वक्त की दो सुपर पावर ताकतों को टक्कर देने वाले खालिद बिन वलीद फिर ईरान में भी दाखिल हो गए। ईरान की बची कची सल्तनतों को उखेड़ कर फेंक दिया। ईरान में परचम इस्लाम लहराने लगा। फिर हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु रोम को छेड़ ही चुके थे। रोम के अंदर जो बादशाहों का दौर था, हिरकल मौजूद था, अजीम रोम जिसको कहते हैं। इनकी हालत बड़ी गंभीर थी, ये कहीं जंग करने को नहीं तैयार थे। सुपर पावर, जहां बात आती कहते मुसलमानों से हम पहले सुलह कर लेंगे, टैक्स देना है टैक्स देंगे, माल देना है माल देंगे। यहां तक के इराक के कुछ इलाके जहां ईसाई रहते थे, जब रोमियों से जंग चल रही थी तो चूंकि ईसाई रोम को फॉलो करते थे, तो हजरत खालिद बिन वलीद का अदल तो देखें, कहा जिन इराकी इलाकों से जहां ईसाई लोग रहते थे हम उनसे टैक्स लेते थे। टैक्स क्यों लिया जाता था? जिसको जिजिया कहते हैं, जिजिया, गैर मुस्लिमों से इसलिए लिया जाता था कि हम तुम्हारी जान और माल की हिफाजत करेंगे।
جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا، کوئی دوسرا آ کر حملہ نہیں کرے گا، ورنہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اس بات کے لیے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، وہ ٹیکس ہے۔ آج ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس بات پر، جزیہ، ان کو جزیہ بولنا بھی نہیں آتا، جزیہ کہتے رہتے ہیں، اور اس پر منہ پھاڑ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جزیہ لیتے تھے مسلمان، جزیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے۔ کیا ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے لیکن غیر مسلموں سے لیتے تھے۔ ارے نادانوں، آج بھی یہ سسٹم ہے، آج بھی یہ سسٹم ہے۔ ہمارا ملک خود ہم سے ٹیکس لیتا ہے، چاہے یہاں ہندو ہو کہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اور کس بات کے لیے لیتا ہے؟ کیا یہ تاناشاہی ہے؟ ہوگی، لیکن اصل اس کا مقصد ٹیکس لینے کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر شہری کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے، کہ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ ہے، اس کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے حکومتوں کو۔ جزیہ بھی یہی تھا۔ میں بات کیا کہہ رہا تھا، بیچ میں رہ نہ جائے۔ خالد بن ولید نے کچھ علاقوں میں جو عیسائی تھے ان سے ٹیکس لے رہے تھے پچھلے 2 سال سے، جو امیر وہاں پر گورنر تھے ان سے کہا ان کا جزیہ مال پورا واپس کر دو، ہم ٹیکس نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روم سے لڑائی چل رہی ہے ہماری، اور جو یہ عیسائی ہیں یہ بھی روم کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، لہذا ہم ان سے جزیہ نہیں لیں گے، واپس دے دو۔ جیسے ہی ان صحابہ نے جزیہ واپس دینا شروع کیا، عراق کے کچھ علاقوں میں جو عیسائی رہتے تھے، روایت میں موجود ہے، سارے کے سارے عیسائی رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت پھر سے آ جائے، مسلمانوں کی حکومت آ جائے، روم مغلوب ہو جائے، کیونکہ یہ ہمارے جان و مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں، ہمیں دوسروں سے ڈر لگتا ہے، دوسرا کوئی بھی درندہ آئے گا ہمیں لوٹ لے گا۔ روایتوں میں موجود ہے وہ عیسائی، وہ روم کو فالو کرنے والے مال لے لے کر کے قطاروں میں کھڑے ہوتے اور کہتے ہم سے جزیہ لے لو تاکہ ہماری حفاظت کا ذمہ ہو جائے۔ لیکن صحابہ کا یہ عدل تھا کہ ہم جس بات کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بس اسی سے لیتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوگا اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہ سلسلہ تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو بھی ٹکر دے دی۔ روم کی جنگوں میں بہت ساری جنگیں ہیں، لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا۔ سیدنا خالد بن ولید لڑتے رہے، دن و رات ایک کر دیا، اور ان کی زندگی کی تاریخ کی 125 جنگیں تھیں۔ میرے عزیزوں، کھیل کے میدان میں اتنی مرتبہ نہیں اترے ہوں گے تم جتنی مرتبہ انہوں نے جنگ میں اتر کر کے جوہر دکھائے۔ اور جنگ کے میدان میں اترنا کوئی تماشا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بازیچے اطفال ہے، بچوں کا کھیل ہے، جان ہتھیلی پر لے کر آنا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑے، اور حیرت کی بات میں بتاؤں، 2 خصوصیات آپ کی، 2 اسپیشلٹی خصوصیات یہ ہے، ان 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی آپ کو شکست نہیں ملی، ایک جنگ بھی ہارے نہیں ہیں، 125 جنگ۔ اور دوسری اسپیشلٹی آپ کی، دوسری خصوصیت حضرت خالد بن ولید کی یہ ہے، بہت سارے علاقے اسلام میں آئے، آذربائیجان تک حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں فتح ہوا، آذربائیجان تک گیا اسلام۔ یہاں مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے نکل کر کے ایران، عراق، شام، روم، اب اس کے بعد آذربائیجان، آرمینیا، آج کے دور میں جو یورپی یونین میں شامل ہے، وہاں تک اسلام پھیل گیا، وہ علاقے مفتوح ہو گئے، فتح کر کے پرچم اسلام لے رہا ہے۔ دوسری اسپیشلٹی حضرت خالد بن ولید کی جو میں بتا رہا ہوں خصوصیت، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے 125 جنگوں میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو علاقہ خالد بن ولید نے فتح کیا تھا، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک وہ کافروں کے حوالے کبھی نہیں گیا، کبھی نہیں گیا۔ جو علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسلام کے ماتحت ہی چل رہا ہے، اسلام کے انڈر میں ہے۔ سلام ہو تربت خالد بن ولید پر، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اس صحابی رسول پر، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیف اللہ
सैफ मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार का नाम है। हजरत खालिद बिन वलीद खुद कहते हैं, मैं हर जंग इस नीयत से लड़ता था शहीद हो जाऊंगा, लेकिन एक जंग में भी शहादत नहीं मिली, एक जंग में भी शहादत नहीं मिली। किसी दूसरे सहाबी ने आपसे कहा, आपको शहादत कैसे मिलती? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने आपको अल्लाह की तलवार कहा। अगर आप शहीद हो जाते तो दुनिया ये ना कहती खालिद बिन वलीद खत्म हो गए, दुनिया ये कहती अल्लाह की तलवार टूट गई, अल्लाह की तलवार टूट गई और अल्लाह ताला की तलवार महफूज रही। खालिद बिन वलीद कहते, मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी कहीं बाकी नहीं है जिसमें तीर और तलवार ना लगे हों, कोई जगह जिस्म में बाकी नहीं, जख्मों से भरी हुई, हर जगह जख्म थे, बड़े बड़े घाव थे। एक इलाका खालिद बिन वलीद का दौर जो सुनहरा दौर है हजरत फारूक आजम के जमाने में, हुआ ये कि एक मर्तबा ईसाई हजरत खालिद बिन वलीद से तलवारों से नहीं लड़े, फतह किया है, सुलह से भी लड़े, अखलाक से भी लड़े। और एक मर्तबा ईसाइयों के एक इलाके में गए, ईसाइयों ने कहा, हम आपके साथ आने को तैयार हैं, लड़ेंगे नहीं, कोई चीज नहीं होगी, लेकिन हमारा दीन हक है, हमें यकीन है। आप अपने दीन की हक्कानियत को कैसे साबित करेंगे? खालिद बिन वलीद ने कहा, बताओ तुम क्या चाहते हो मेरे दीन की हक्कानियत के लिए? ईसाइयों ने कहा, हमारे पास एक बहुत सख्त खतीर किस्म का जहर है, हम वो जहर की प्याली लाकर रखेंगे और हम में से भी एक शख्स आएगा, तुम में से भी एक शख्स आएगा, जहर पी करके हम ये ऐलान करेंगे, जिसका दीन हक होगा वो जहर पीकर बचेगा। ये मुबाहिला था, ये मुबाहिला है। उस दौर में सैयदना खालिद बिन वलीद के साथ हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, आज दीन की हक्कानियत को उजागर करने का दिन है। तारीख की सच्चाइयां आज भी रिवायत करती है, सैयदना खालिद बिन वलीद गए और जहर का प्याला रखा हुआ था, वो जहर ऐसा था, पीना तो दूर की बात है, अगर चमड़ी पर लग जाता तो गोश्त निकल कर आता, चमड़ी पर अगर लगता जहर तो गोश्त के साथ चमड़ी निकल आती थी, इतना सख्त था। खालिद बिन वलीद आगे बढ़े, ईसाइयों का बड़ा वहां पर पादरी मौजूद था, ईसाइयों की एक जमात है, मुसलमानों की जमात है। सैयदना खालिद बिन वलीद ने कुछ नहीं देखा, सीधे जाकर उस जहर का प्याला उठाया, कहा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। उस अल्लाह के नाम से पी रहा हूं जिसका नाम पूरे जमीनों आसमानों में है और कोई शय उस नाम को जरर और नुकसान नहीं दे सकती है। वो जहर का प्याला उठाया और पी गए और ईसाई देखते रह गए, ना हलक कटा, ना जुबान कटी, ना जहर से कुछ हुआ, बल्कि आपने जहर का प्याला ऐसे पी करके रखा जैसे कोई पेट भरकर दूध पीता है, दूध पी करके कोई अपना गिलास रख देता है, इस तरह से आप जहर का प्याला नीचे रखते हैं। ईसाइयों ने कहा, ये तो जादू है, ये तो जादू है, नजरबंदी हो गई। तो उस वक्त खालिद बिन वलीद ने कहा, पूरा मैंने पिया है, बचा हुआ तुम चख करके दिखाओ, तुम चख करके दिखाओ। ईसाई भाग गए, नहीं, उनको यह था कि सब भाग जाएंगे, लेकिन इस अजीम करामत को देखकर, ये खालिद बिन वलीद की करामतों में से है, करामत को देखकर कई ईसाई मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, ईमान ले आए, इस्लाम में दाखिल हुए। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस दौर में, दौरे फारूकी में, इतने इलाके फतह किए जिनके नाम शुमार करना आज हमारे लिए मुश्किल है। उन्होंने प्रैक्टिकल चल करके फतह किए हैं। आज हैरत है मुसलमानों को, जमातों को, जवानों को, कि कम से कम वो 2-4 इलाके तो याद रखते जिनको उन्होंने फतह किया है, वो भी तुम्हें याद नहीं। तुम क्या याद रखते हो? तुम्हें तो फुटबॉल ग्राउंड याद है, तुम्हें तो वर्ल्ड कप कहां होता है, कहां है, नहीं है, ये याद रह जाता है। कौन से साल का वर्ल्ड कप कहां खेला गया, ये सब याद रख जाते हो। ये मुजरा करने वाले एक्टरों के डायलॉग याद रख जाते हो। जहन्नमी लोगों के इन तबकात के सारे अफ़आल और किरदार याद रखते हो। उस बतले जलील अजीम बहादुर, इससे बेहतरीन बहादुर पूरी तारीख में कोई नहीं होगा। आज के नौजवानों को चाहिए
کہ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی ایک شخصیت تھی، وہ خالد بن ولید کی تھی، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ ان کا نام لیتے، بلکہ میں تو اپنی تقریروں میں پہلے سے کہتا آیا بچپن سے، کوئی اگر بزدل ہے تو اس پر 11 بار خالد بن ولید کا نام پڑھو، شاید بزدلی ختم ہو جائے، دل کے اندر سے خوف نکل جائے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم تم اپنی تاریخ، اپنے اسلاف کو یاد کرتے، بچوں کو گڑی گڑیا کے قصے، چور پولیس کے قصے سنانے چھوڑ دو، خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کو سناؤ۔ بچے جوان ہوں گے تو ڈرپوک نہیں پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم یہاں پر سیریل اور ان کے ہاتھوں میں گیم پکڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے عزیزوں خالد بن ولید کی ان فتوحات کو سننے کے بعد ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے بھی دیکھنا، تمہاری زندگی میں کوئی جنگ تو آئی بھی نہیں، وہ جنگوں میں اتر گئے تھے۔ ہاں آج کے جوان لڑتے ہیں گیم میں، بہت ماہر ہیں گیم میں، ایسے لڑتے ہیں پتہ نہیں کتنے اسٹیچو کو سلا دیتے ہیں، اور پب جی کے تو ایسے دیوانے رہ گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جتنے اس میں کارٹون آتے ہیں ان کو مارتے مرتے کب اس کی موت آنے والی پتہ نہیں چلتا۔ ان کے دلوں میں رچ بس گیا جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی پوجا رچ بس گئی تھی۔ پب جی گیم اور پتہ نہیں کتنے ایسے گیم، ان جوانوں نے یہی سمجھ لیا ہے، ارے نادانوں کھاتے بہت زیادہ ہو، دودھ بھی پیتے ہو، اخروٹ بادام کاجو سب کھاتے ہو، جیم میں جا کے ورک آؤٹ کرتے ہو، شرم کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے، گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے۔ آج جنگ اگرچہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس دور کا پہلوان وہ ہے جو صبح کے وقت بستر چھوڑے اور فجر کی 2 رکعت ادا کرے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میرے نزدیک وہ طاقتور شخص ہے، وہ طاقتور شخص ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے میری امت جب تک گھوڑے کی پیٹھ اور فجر کی جماعت نہیں چھوڑے گی، اللہ اس پر کسی بھی قوم کو غلبہ نہیں عطا کرے گا، کبھی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ دور، لیکن تاریخ کی سچائیاں ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتوحات ہوئیں، چاہے سعد بن ابی وقاص امیر ہو، ابو عبیدہ بن جراح امیر ہو، یا خالد بن ولید امیر لشکر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن دور تو فاروق اعظم کا ہی تھا، خلافت تو ان کی ہی تھی۔ سپہ سالار لڑا ہے جنگوں میں، لیکن خلافت کا دور یاد کیا جائے گا، کیونکہ انہی کی مرضی سے، انہی کی منشا سے سب چلے جاتے تھے۔ لیکن میں نے سب سے پہلے تقریر میں شروعات اس بات پر کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق کی مزاج میں سختی بہت تھی، رائے لینے کا، فیصلہ لینے کا آپ کے اندر ایسا جذبہ تھا، وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے، اور اسی سختی اور صلابت کی وجہ سے کئی صحابہ پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار تھے، نامزد سپہ سالار تھے، مسلمانوں کے عظیم لشکر کو وہ امیری کیا کرتے تھے، لیکن ایک دور آیا 17 ہجری تھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزولی کا لیٹر جاری ہو گیا، ان کو معزول کیا جائے۔ اس واقعے کو لے کر مستشرقین جو ہے ایک جماعت ہے یہودیوں کی، جن کو اورینٹلائز کہا جاتا ہے، یہ اسلام کے متعلق بہت سارے مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، فقہ بھی، قرآن بھی، تفسیر بھی، اور پھر مسلمانوں میں اعتراضات ڈھونڈ کر کے شک پیدا کرنے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں اور دماغوں میں یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں۔ مستشرقین یہ بہت زیادہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں۔ خالد بن ولید کو معزول کر دیا عمر ابن خطاب نے، اور یہ کہتے ہیں ان کے خلافت کے دور کا یہ بہت ہی ایسا کام تھا جو پسپائی کی طرف مسلمانوں کو لے جاتا ہے، یا مسلمانوں میں اس چیز کا ایسا اثر پڑ سکتا تھا جو ان کو کمزور کر دے۔ یہ باتیں بہت اٹھاتے ہیں، لیکن فرق کچھ نہیں تھا، ان کے معاملات تھے، کیونکہ خلیفہ وقت تھے اور ان کی اطاعت ضروری تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ معاملات تھے، کس بات پر؟ حالانکہ مشاجرات کے متعلق بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی لڑائیاں تھیں۔ حضرت خالد بن ولید میں حضرت عمر میں کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ ان کو خلیفہ اجل، خلیفہ وقت
اور خلیفہ برحق سمجھتے تھے، اور ان کی اطاعت میں 5 سال گزارے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معذور کیا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن جو بھی وجوہات رہی ہوں، سیدنا عمر ابن خطاب کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ ایک ادنا سی بھی چیز، کوئی ایسی جو اسراف ہو، ضائع ہو، اس کو برداشت نہیں کرتے۔ حضرت خالد بن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جنگوں میں جب جاتے تھے تو بہت سارے فیصلے ان کو خود لینے پڑتے تھے، اور بہت ساری چیزیں ایسی جگہ پر خرچ بھی کرتے تھے، اور وہ خلیفہ وقت کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے اتنے اسباب نہیں مہیا تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ چلتا رہا، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی خدمات کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی طرف نظر نہیں فرماتے، لیکن حضرت عمر سخت مزاج تھے، اور عدالت فاروقی پتہ ہے پوری دنیا جانتی۔ ایک بار خبر یہ آئی کہ ایک شاعر نے، اس وقت شعر و شاعری کا دور ہے، ایک شاعر نے کچھ بہت اچھے اشعار پڑھے، تو حضرت خالد بن ولید نے 12,000 درہم اس کو نذرانے میں دے دیے۔ شاعر صاحب سنو، بہت زیادہ نذرانہ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ خالد بن ولید کا یہی تھا، بس 12,000 درہم انہوں نے ایک شاعر کو نذرانے میں دیے، اور یہ خبر پہنچی حضرت عمر فاروق کو۔ حضرت عمر کے ہاں تو معاملہ یہ تھا، کوئی گورنر اگر ایک ترکی گھوڑا بھی استعمال کرتا اچھے قسم کا تو اسے اتار دیتے تھے، تم کل سے گورنر نہیں ہو۔ اعلیٰ قسم کا لباس پہن رہا ہے، کسی کے بارے میں یہ خبر دی گئی۔ ان کے خود بیٹے حضرت عاصم وہ گوشت کھا رہے تھے، بہت لذیذ گوشت۔ حضرت عمر آئے، کہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا بہت خواہش ہو رہی ہے گوشت کھانے کی۔ جانتے ہو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ کہا جو خواہش ہے وہ کھا لو گے؟ آپ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے آدمی جو طبیعت کرے، جو چاہے، جب اس کی تمنا ہو کھانے کی اور وہی چیز کھا لے، ہر بار ایسا کرتا رہے، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ چوروں میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت عمر اتنا تقوی والے تھے، اپنے بیٹے کو اس چیز پر وہ روک سکتے ہوں، تو 12,000 درہم کا نذرانہ جب یہاں پتا چلا تو فوراً آپ نے قاصد بھیجا، خالد بن ولید سے پوچھو۔ خط میں پہلے یہی تھا، یہ 12,000 درہم کہاں کے تھے؟ یہ بیت المال کے تھے جو شاعر صاحب کو تم نے نذرانے میں دیے، یا اپنی جیب کے تھے؟ اگر بیت المال کے تھے تو مسلمانوں کے مال کو ضائع کیا ہے۔ اتنا مال کسی شاعر کو نذرانے میں یتیموں کو دیا جا سکتا، یا اگر تمہارے جیب سے گیا ہے یہ، تو پھر حساب بتاؤ اتنا آیا کیسے تھا؟ تمہارے جیب سے تھا تو آیا کیسے؟ اور اگر حساب ہے بھی تمہارے پاس 12,000 درہم کا، تو عمر فاروق کہتے ہیں اتنا مال کسی شعر و شاعری پر خرچ کرنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں، ناجائز سمجھتا ہوں۔ اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سپہ سالار نہیں رہو گے۔ یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں، بہت اہم تھا، اور یہ عین اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں، روم فتح ہونے کے قریب ہے، اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے۔ تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراح، امین الامت۔ میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے، میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، ان کو امین الامت کہا گیا، وہ امانتوں والے بھی ہیں۔ تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیٹر چھپا لیا، خط رکھ لیا، ابھی خالد بن ولید کو دے دوں، معزول کر لوں، جنگیں چل رہی ہیں، بہت جگہ ان کو کام آنا ہے۔ تو کچھ فتوحات جو باقی تھی وہ سارے فتح ہو گئے، تو ابو عبیدہ بن جراح نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں، بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے۔ کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی، آپ اپنی مرضی سے جو خرچہ کیے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، یہ صدیق اکبر کا نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے۔
پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا ایک خط آیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا, جیسے ہی پڑھا مسکرائے اور کھڑے ہوئے. ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ چومے اور کہا اب میں اپنی پوری باقی کی جتنی زندگی ہے آپ کی سپہ سالاری میں عام لشکری بن کر لڑنے کو بھی فخر محسوس کروں گا. یہ نہیں ہے کہ برسوں سے میں ایک عہدے پر تھا, مجھے ہٹائے, صدر صاحب کو ہٹائے تو منہ پھلا لیا, ہماری کرسی ہل گئی, اب صدر کے علاوہ کوئی بننا ہی نہیں ہے ہم کو. میرے عزیزوں تمہیں پتا نہیں, اللہ صدر سے ہٹا کر چپراسی بھی بنا دے. مولا کریم یہ وہ قادر مطلق ہے. ہم نے خود دیکھا ہے مصر میں, ہم جس ہاسٹل میں رہتے تھے اس ہاسٹل کا جو انچارج ہوا کرتا تھا وہ بڑے اس کے ناز و نخرے ہوتے تھے, اور اس کی سائن کے بغیر ہم کو کھانا نہیں ملتا تھا, اس کی سائن کے بغیر روم نہیں ملتا تھا, اس کے پاس جانے کے لیے ٹائم ہوتے تھے 2-3 گھنٹے کے. تو ہم نے دیکھا کہ اس کو جو ہے منانے کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے رہتے تھے, اور کبھی سائن کر کے دیا کبھی نہیں دیا. 4-6 مہینے کے بعد دیکھا اس کو, ہم نے دیکھا کہ ہاسٹل کے دروازے پر دروازہ کھول رہا ہے, دروازہ بند کر رہا ہے. کہا وہاں سے ادھر سیدھے آ گئے. کہا کوئی بات نہیں, ہمارے لیے نارمل ہے. یہ بات میں مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. اس آدمی کو دروازے کے پاس دروازہ کھولنے بند کرنے کی ڈیوٹی دی گئی تو وہ یہ کہتا ہے کل تک جو مجھے وہاں خدمت دی گئی تھی وہ بھی اللہ کا شکر ہے, یہاں پر جو دی گئی یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اسلام یہی چاہتا ہے, تم کرسیوں پر چپک کر کے نہیں, اللہ کریم جس منصب پر تمہیں بٹھائے شکر بجا لاؤ, شکر بجا لاؤ. خالد بن ولید کو پڑے ہوتے تو سمجھ میں آتا منصب عہدے یہ سب وقتی ہوتے ہیں, بہت وقتی ہوتے ہیں, بہت شارٹ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں ہی رہوں گا رستم, میں ہی رہوں گا پہلوان, میں ہی رہوں گا بادشاہ, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. بڑے بڑے اتار دیے جاتے ہیں, اور ابھی دیکھنا ہوائیں چلیں گی, ملک کے بھی حالات بدل سکتے ہیں. جس ترم خان کو یہ سمجھ میں آتا ہے آج کہ میرے علاوہ کوئی نہیں, جگہ جگہ ہورڈنگ بورڈ میرے ہی ہیں, پوسٹر میرے ہی ہیں, فوٹو میرے ہی ہیں, کل کو ہو سکتا ہے کسی نیوز پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آؤ گے. اللہ کے فیصلے آئیں گے, کبھی کونے میں بھی نہیں نظر آؤ گے. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے, لیکن اس فیصلوں پر عمل کر لینے میں عزت خالد بن ولید کو پوری دنیا جانتی ہے, لیکن انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی, نہ کوئی بغاوت کی. ان کے فتح کیے ہوئے علاقے 1-2 نہیں, سینکڑوں یعنی 100 سے زیادہ علاقے فتح کیے ہوئے ہیں. کتنی جگہ ان کا بنایا ہوا گورنر ہے. کیا کبھی یہ بغاوت کر جاتے؟ نہیں, میں عمر ابن خطاب کی بات نہیں مانتا. طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, فوج بھی ہے, فتح کیے ہوئے علاقے بھی ہیں. نہیں, صحبت رسول پائے ہوئے تھے. کھڑے ہو گئے, خط کو لے کر چوم لیا, اور ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ کو چوم کر کہتے ہیں آپ امیر لشکر ہیں, آپ سپہ سالار ہیں, میں اپنی بقیہ پوری زندگی آپ کی سپہ سالاری میں عام فوجی کے ساتھ عام لشکری کی طرح خدمات انجام دینے کو بھی سعادت محسوس کروں گا. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو کیا. اب میں آپ کو یہ جو بتایا ہوں ایک بات میں بتا دوں میرے عزیزوں, اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے ان معاملات کو سننا ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ سے سنو, کسی چنی سے سنو گے تو پھر وہ ایسے اختلافات بتائے گا کہ تمہارے دل میں لگنے لگے عمر فاروق نے ایسا کیا, خالد بن ولید نے ایسا کیا, علی بن ابی طالب نے ایسا کیا, امیر معاویہ نے ایسا کیا. نہیں, اعتدال اور توازن برقرار رکھنا سارے صحابہ کے درمیان یہ امت پر فرض ہے, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے سب کو جو شرف ملا ہے وہ صحبت رسول کا ملا ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو, کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہو. صحابہ میں کسی کے ساتھ بھی ہم برا بھلا کریں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی. ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں, اللہ کے رسول کی شرف صحبت انہیں ملی ہوئی ہے, اس لیے ہم سب کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں. ان کی خدمات سب کی اپنی جگہ پر ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معزول ہونا یہ اتنا بڑا واقعہ، اس کو مستشرقین یہودی بنا کر پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حضرت عمر سے پوچھا گیا، ان کی خدمات بہت ہیں. ایک جنگ موتا میں انہوں نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالی تھیں. جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، پتہ نہیں کتنی جنگیں ہیں تاریخ میں ہیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا خالد بن ولید کو اچانک معزول کیوں کیا؟ کہا یہ ایک تو وہ معاملہ تھا، سختی کرتے تھے حضرت عمر فاروق معاملات پر کہ کوئی بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے مال میں، لیکن اس کے علاوہ دوسری وجہ حضرت عمر فاروق نے یہ بتائی جو خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں، وہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، رسول اللہ نے فرمایا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے مومنین میں، مسلمانوں میں یا دنیا کو یہ لگنے نہ لگے کہ ہر جنگ صرف خالد کی وجہ سے پتہ ہوتی ہے. یہ تصور کسی کے دماغ میں نہ بیٹھ جائے. کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ تصور دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو اللہ کی مدد سے ملتی ہے. اللہ رب العزت پر توکل لوگوں کا برقرار رہے، کسی شخص پر ڈیپینڈ ہونا نہیں. میرے عزیزو، یہاں تو حضرت عمر فاروق یہ سوچتے تھے کہ خالد بن ولید پر ڈیپینڈ ہو کر نہ رہے. فتوحات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں،